السلام علیکم دوستو، کتاب کارواں میں خوش آمدید۔ کبھی ایسا ہوا کہ دل بہت بھرا ہوا ہو، آپ کسی کو سب کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر کوئی سمجھنے والا نہ ملے۔ ایسے لمحوں میں ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سن رہی ہوتی ہے، جو آپ کے آنسو گرنے سے پہلے جانتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ ہیں ہمارا رب۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت دل کو چھو لینے والی کتاب ٹاک ٹو اللہ کی، جسے لکھا ہے عائشہ سہیرا نے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے بات کرنا مشکل نہیں، یہ کوئی رسمی عمل نہیں، یہ دل کی وہ سرگوشی ہے جو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، یا آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں مگر راستہ سمجھ نہیں آتا، تو یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کہ اللہ کو پکارنا کیسے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مضبوط، جیتا جاگتا تعلق بن جاتا ہے۔ آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ اپنے رب سے دوستی کیسے کی جاتی ہے۔ کتاب کا تفصیلی اور دل کو چھو لینے والا خلاصہ۔ ٹاک ٹو اللہ دراصل صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، ایسا سفر جو انسان کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ مصنفہ عائشہ سہیرا نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ سے بات کرنا کسی خاص وقت، خاص زبان یا خاص انداز کا محتاج نہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے تعلق رسمی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ، دھڑکتا ہوا رشتہ ہے، ایسا رشتہ جس میں بندہ اپنے رب سے اپنے ہر حال میں بات کر سکتا ہے۔ مصنفہ نے اس موضوع کو 5 حصوں میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پہلا، اللہ سے بات، ایک رسم نہیں، ایک زندہ تعلق۔ ٹاک ٹو اللہ میں مصنفہ عائشہ سہیرا نہایت محبت بھرے انداز میں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ دعا کوئی رسمی جملوں کی تکرار نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا تعلق ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دعا خاص انداز، خاص الفاظ یا خاص ترتیب کی محتاج ہے، لیکن مصنفہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری خاموشی بھی سنتا ہے اور ہمارے اندر چھپی ہوئی چیخ بھی۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ آنسوؤں کا رشتہ بنائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے رب کو سب کچھ بتا دیں، اپنے دل کی الجھنیں، اپنی ناراضگیاں، اپنی تھکن، اپنی کمزوریاں، سب کچھ۔ اللہ سے کہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کہیں کہ آپ کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں کہ آپ کو کس بات نے اندر سے بے چین کر رکھا ہے۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو ٹوٹے الفاظ میں بات کریں، اگر آپ خوش ہیں تو مسکراتے ہوئے شکر ادا کریں، اگر آپ پریشان ہیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب سے لپٹ جائیں۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ کے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، وہاں کمزوری چھپائی نہیں جاتی، وہاں کمزوری ہی بندگی بن جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اصلی بن جائیں، نہ کوئی دکھاوا، نہ بناوٹ، نہ مصنوعی انداز، صرف سچا دل، بہتے آنسو اور اپنے رب پر مکمل یقین۔ کیونکہ جب بندہ سچائی سے روتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ رونا کمزوری نہیں رہتا، وہی رونا تعلق بن جاتا ہے۔ دکھ اور تنہائی میں اصل سہارا اللہ کی موجودگی۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور دل کے اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ مصنفہ عائشہ سہیرا ان لمحات کو نہایت حساس اور دل کو چھو لینے والے انداز میں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر انسان اپنے دکھ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوستوں، رشتہ داروں یا مشیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مگر اکثر سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، مگر دل کا بوجھ پوری طرح نہیں ہلتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مصنفہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا اللہ کی موجودگی ہے۔ خاموشی میں، اپنے کمرے میں، سجدے میں یا بس دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھیں اور دل سے کہہ دیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میرا دل بھرا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہاں سے شروع کروں۔ یہ الفاظ چاہے چھوٹے اور سادہ ہوں، دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ مصنفہ اس بات کو بار بار دہراتی ہیں کہ اللہ صرف سننے والا نہیں بلکہ وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ کتاب کے مطابق جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی تمام الجھنیں، خوف، غم اور کمزوریاں لاتا ہے تو اللہ نہ صرف سنتا ہے
بلکہ دل کی کیفیت میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو ہر احساس، ہر درد اور ہر خاموشی کو جانتا ہے۔ یہ سکون جو دل کے اندر اترتا ہے صرف الفاظ یا دعا سے نہیں آتا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول دینے سے آتا ہے۔ مصنفہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ہم اپنے دکھ کا مکمل اظہار کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی روحانی صفائی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، رنج دھل جاتا ہے اور ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دکھ اور تنہائی کے وقت دعا صرف مسئلہ سنانے کا ذریعہ نہیں، یہ ایک زندہ تعلق ہے جس میں اللہ کی موجودگی بندے کے دل میں سکون اور امید کی روشنی ڈال دیتی ہے۔ ٹاک ٹو اللہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان جب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو تنہائی خوف میں نہیں بدلتی، بلکہ محبت اور اعتماد میں بدل جاتی ہے۔ 3. خوشی اور شکر، اللہ کے ساتھ ہر لمحے کا زندہ رشتہ۔ مصنفہ عائشہ ساہرہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دعا صرف دکھ، پریشانی یا مصیبت کے وقت نہیں کی جاتی۔ اللہ سے بات کرنا ہر لمحے ممکن ہے، خوشی کے وقت، کامیابی کے لمحات میں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے یا زندگی کے عام خوشگوار لمحات میں بھی۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اکثر انسان خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور شکر گزاری کو صرف رسمی دعاؤں یا معمول کے الفاظ تک محدود کر دیتے ہیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ خوشی میں بھی دل کی سچائی اور اللہ کے ساتھ جذباتی تعلق ضروری ہے۔ کتاب میں مشورہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی خوشی آئے یا کوئی نعمت نصیب ہو تو دل سے سادہ الفاظ میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یا اللہ شکریہ، آپ کی مہربانی کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ اپنی کامیابیوں، ہر چھوٹے بڑے لمحے میں اللہ کا ذکر کریں۔ خوشی کے آنسو بھی اللہ کے سامنے بہائیں، کیونکہ آنسو اور خوشی کا یہ رشتہ روح کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دل کو ایک نرم سکون عطا کرتا ہے۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق صرف دکھ میں نہیں بلکہ خوشی میں بھی جینا چاہیے۔ جب ہم خوشیوں میں اپنے دل کے جذبات اور شکر کو اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خوشی میں دعا کرنا ایک طرح کی روحانی تربیت ہے۔ یہ تربیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، ہر خوشی میں ہم اسے شریک کر سکتے ہیں، اور اس رشتے سے ہماری زندگی کے ہر پل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ 4. اللہ کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنا، ہر لمحے کا روحانی رشتہ۔ مصنفہ عائشہ ساہرہ اس حصے میں نہ صرف دعا کی اہمیت بتاتی ہیں بلکہ ایک عملی رہنمائی بھی پیش کرتی ہیں کہ کیسے ہم اللہ کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ حصہ صرف عبادت کی فہرست یا رسمی دعاؤں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک نرم، دل سے جڑا ہوا طریقہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے ساتھ ہر لمحے زندہ تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ صبح کا لمحہ، دن کا آغاز اللہ کے ساتھ۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اپنے دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ چھوٹے الفاظ میں دل کی حالت بیان کریں، خوشی، تھکن، امید یا فکر، سب کچھ۔ یہی لمحہ دن کے لیے ایک روحانی بنیاد بناتا ہے جس سے دن کے ہر کام میں اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ دن کے سفر میں یاد الہی، مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ دن کے عام کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ممکن ہے۔ چلتے وقت دل میں خاموش دعا کریں، کسی کام یا ملاقات کے دوران اللہ سے رہنمائی مانگیں، چھوٹے لمحوں میں شکر ادا کریں، جیسے کھانے کے وقت، کام مکمل ہونے پر یا کسی خوشی کے موقع پر۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات بندے کو ہر وقت اللہ کے قریب رکھتے ہیں اور زندگی کے روزمرہ شور میں بھی سکون پیدا کرتے ہیں۔ رات کا لمحہ، دن کا حساب اور اللہ کے ساتھ اظہار۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا حال اللہ کے سامنے رکھیں۔ دن بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں اس کے سپرد کریں۔ دن کے دوران پیدا ہونے والے مسائل، پریشانیاں اور الجھنیں بیان کریں۔ دل کی تمام کیفیتیں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی، اللہ کے ساتھ بانٹیں۔ جب یہ عادت بن جاتی ہے تو انسان خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ ہر لمحہ، ہر خیال، ہر احساس میں اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اندر سے طاقت اور حوصلہ بھی بخشتا ہے۔ مصنفہ اس حصہ میں یہ بات بار بار دہراتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ روزمرہ تعلق زندگی کو ایک روحانی رنگ دیتا ہے۔ یہ تعلق صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ہر لمحے، ہر عمل
हर जज्बाती कैफियत में जिंदा रहता है। 5. दुआ और खुरबत, दिल की ताकत और रब के साथ जीता जागता ताल्लुक। आखिरी हिस्सा किताब टॉक टू अल्लाह का सबसे अहम और रूहानी नुक्ता है, अल्लाह से ताल्लुक और दुआ का असल मकसद। मुसन्निफा आयशा सैयारा बार बार ये बात दोहराती हैं कि दुआ सिर्फ किसी चीज़ को मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल का हाल सुनाने, अपने रब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने और दिल की हर कैफियत उसके साथ शेयर करने का नाम है। सब्र और यकीन का दर्स। किताब में ये वाज़ेह किया गया है कि दुआ के दौरान सब्र और यकीन ज़रूरी हैं। कभी दुआ फौरी कबूल नहीं होती और कभी अल्लाह अपनी हिकमत से हमें वो देता है जो हम चाहते हैं या उससे भी बेहतर। ये समझना कि अल्लाह का वक्त और उसकी हिकमत हमारे फहम से बेहतर है, ईमान को मजबूत करता है और दिल को सुकून देता है। हर लम्हा ताल्लुक को मजबूत करता है। मुसन्निफा बताती हैं कि दुआ के हर लम्हे, चाहे वो छोटा सा और सादा सा हो, ताल्लुक को मजबूत करता है। रोजमर्रा की छोटी दुआएं, दिल के आजिज लम्हे, हत्ता के खामोश फरियादें भी अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करती हैं। ये ताल्लुक वक्त के साथ बढ़ता है, दिल के अंदर एक रूहानी सुकून और हौसले की ताकत पैदा करता है। दिल की हर कैफियत अल्लाह के साथ बांटना। किताब का पैगाम ये है कि जब बंदा सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने आता है, अपने दिल की हर कैफियत, हर खुशी, हर दुख और हर कमजोरी को खुलकर शेयर करता है, तो एक मजबूत रूहानी रिश्ता कायम होता है। ये रिश्ता इंसान के दिल को न सिर्फ सुकून देता है, बल्कि जिंदगी के हर तूफान, हर चैलेंज और हर आजमाइश में हौसला और इस्तकामत भी फराहम करता है। मुसन्निफा इस बात को खूबसूरती से बयान करती हैं कि ये रिश्ता एक जिंदा, जीता जागता ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक जो सिर्फ दुआओं से नहीं, बल्कि दिल के हर जुज़्व की सच्चाई से बनता है। रूहानी सबक। दुआ में आजिज़ी, सच्चाई और दिल का खुला इजहार सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के साथ ये खुरबत इंसान के रूहानी सफ़र को मुकम्मल करती है, दिल को अंदर से मजबूत बनाती है और जिंदगी के हर लम्हे में उम्मीद और सुकून पैदा करती है। आखिरकार मुसन्निफा ये सिखाती हैं कि अल्लाह के साथ रिश्ता सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि दिल का हाल बांटने, हर लम्हे उसे याद रखने और अपनी जिंदगी के हर जुज़्व में उसके साथ ताल्लुक जीने का नाम है। किताब का असल पैगाम। ये किताब हमें ये निहायत खूबसूरती और सादा अंदाज में याद दिलाती है कि अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ नमाज, इबादत या रस्मी आमाल तक महदूद नहीं रहता। मुसन्निफा आयशा सहीरा बताती हैं कि अल्लाह से बात हर लम्हे मुमकिन है, चाहे दिन हो या रात, खुशी हो या गम, सुकून का लम्हा हो या परेशानी का तूफान। किताब में वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह से क़ुर्बत के लिए ना किसी खास जगह की ज़रूरत है, ना रस्मी या मखसूस अल्फाज की। ये ताल्लुक बस दिल की सच्चाई, आजिज़ी और खुलूस से कायम होता है। आप अपने दिल की हर कैफियत, चाहे वो खौफ, थकन, खुशी या हैरत हो, अल्लाह के सामने खुलकर बयान कर सकते हैं। मुसन्निफा इस बात पर जोर देती हैं कि दुआ कोई महदूद या मुश्किल अमल नहीं, बल्कि दिल की गहरी सरगोशी है। अल्लाह के साथ ताल्लुक में आप हर लम्हे मौजूद हो सकते हैं, चाहे आप चल रहे हों, बैठे हों या अपने कमरे में खामोश हों। सिर्फ एक सच्चा, खुला और खालिस दिल काफ़ी है, जो हर कैफियत में अल्लाह को याद रखे और उसके सामने अपना हाल रखे। यूं ये किताब हमें सुकून और इत्मीनान देती है कि अल्लाह हर वक्त हमारे करीब है और ताल्लुक उसके साथ किसी रस्मी बंधन का मोहताज नहीं, बस दिल का खुला होना काफ़ी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में जान आए, आपका दिल सुकून पाए और आप अल्लाह को पहले से ज़्यादा करीब महसूस करें, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको मजहबी लेक्चर नहीं देती, बल्कि नरमी से आपका हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया और आप ऐसी मजीद रूहानी और इस्लाही किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें हौसला देती है कि हम मजीद मुफीद और दिल को छू लेने वाला मवाद आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हम सबको अपने करीब होने की तौफीक दे। आमीन।